سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ پارلیمنٹ میں کئی بل پاس ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح بھی جو سیاسی پناہ والے لوگ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور اس پر بڑے بڑے حکومت کے دعوے بھی ہوتے ہیں، کوشش بھی کی جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے، مگر ابھی جو چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ جی ہاں، 1200 لوگ ایک دن میں انگلینڈ داخل ہوئے، اور کس طرح ہوئے؟ کشتیوں کے ذریعے۔ بتایا جاتا ہے کہ 8-10 کشتیاں ہیں یا زیادہ ہیں، ان کے ذریعے یہ لوگ انگلینڈ داخل ہوئے یورپ سے، اور وہاں پہ انگلینڈ میں یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، اور پھر آپ یہاں تک زیادہ اندازہ لگا سکتے کہ جو سسٹم ہے اس کا مطلب کام نہیں کر رہا، کیونکہ جہاں سے بھی یہ کشتیاں چلتی ہیں، فرانس سے یا جہاں سے بھی چلتی ہیں، اور جب یہ وہاں پہ پہنچتی ہیں اب ان کو واپس کیسے بھیجے؟ کیونکہ جس ملک میں انہوں نے واپس بھیجنا وہ ایسے ممالک کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں آپس میں۔ انگلینڈ کیونکہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، علیحدہ ہے، اس کی وجہ سے اب ان کے جو بھی سیاسی پناہ کے کیس ہوں گے وہ سننے پڑیں گے انگلینڈ کے قوانین کے مطابق۔ جس طرح کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جرمنی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو بھی آ جائے بارڈر پہ اس کو آپ واپس نہیں بھیج سکتے، پہلے اس کو سنیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو واقعی جان کا مسئلہ ہو، وہاں پہ اس کی جان محفوظ نہ ہو، اور اگر آپ انہیں واپس بھیجے تو کوئی یہ اصل میں ان لوگوں میں انسانی ہمدردی ہے، انسانیت زندہ ہے، اور اسی انسانیت سے لوگ پھر جو ہے جو ان کے اندر زندہ ہے اس سے پھر کئی لوگ نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کئی تو چلو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مگر بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے ملک میں رہ سکتی ہے، ان کو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں اچھی زندگی، موسم اچھا اور زبردست قسم کی خوراک، خالص پاکستان جیسے ملک میں تو خالص چیز ڈھونڈنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ پہلے بندے کی صحت بھی ٹھیک ہو کے جا کے میں نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، تو یہاں پہ ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے۔ ہمارے تو سب کچھ ہی چل رہا ہے حلال حرام، لکھنا کیا ہے کسی نے، کیونکہ لکھنے والے خود ہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ اتنی ایک دن میں اتنے آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ نارمل اگر 1200 آئے تو روزانہ 200-400-500 تو آتے ہوں گے، اور انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں کی منسٹری جو ہے وہ پریشان ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، پھر ان کو رہائش دینی پڑتی ہے، اور رہائش کے بعد جیسے ہی ان کے کیس ختم ہوتے ہیں پھر واپس ہی بھیجنا ہے، جس کو رکھنا ہے اس کو پھر وہاں سے نکال کے دوسری جگہ بھجواتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ نے خرچہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کافی دیر تک سرکاری مہمان ہی رہتے ہیں، یہ لالے سرکاری مہمان نہیں، یہ جو مرچ مسالہ فری میں ملتا ہے اسی کے چکر میں رہتے ہیں، اور پھر کام کرتے ہیں۔ اکثر جو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس میں ایک یہ بھی ہے، چاہے وہ یورپ کی گورنمنٹ ہے یا چاہے وہ انگلینڈ کی، چوری کام کرتے ہیں، بلیک، جسے جرمن میں شوارز آربائٹ، بلیک جاب، اس طرح یہاں پہ پھر چوری کام کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، ٹیکس پے نہیں ہوتا اور خزانے میں ٹیکس نہیں پہنچتا، اور پھر جو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر وہاں پہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے کم از کم شاید 12-21 ہے، اگر مجھے یاد آ رہا ہے، جب یہی تقریباً ریٹ ہے تو یہ 5 پاؤنڈ پہ بھی کام کریں گے، سارا دن 40-50 پاؤنڈ پہ یہ کام کریں گے، ان کے لیے اتنی بڑی رقم ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ پروگرام جو ہے وہ سمجھے کہ نہیں چلتا، پھر اس میں سے اس نے ٹیکس بھی دینا ہے، سب کچھ جانا ہے، تو یہاں سے نہ ٹیکس جانا، اور جو دکاندار ہے اگر اس نے 8 گھنٹے کے لیے اس سے پیسے بچائے تو کام بھی 10-12 گھنٹے یا کوئی بھی کام ہے کنسٹرکشن کا یا جو بھی، پھر وہاں پہ یہ اپنا سستا کام مزدور مل جاتا ہے۔ تو انگلینڈ میں
سیاسی پناہ کے جو لوگ ہیں آنے والے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ انگلینڈ کو لوگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں یہ سیاسی پناہ ہم نہیں لیں گے، ہم دوسرے لیں گے جو جن میں کوئی قابلیت ہو. اور وہ پھر ظاہر ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسے بھی یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ برداشت کرتی اور سارا یہ خرچہ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے، ٹیکس میکس یہ وہ جو بھی کٹوتی ہوتی ہے ان پہ خرچ ہوتے ہیں. اور وہاں سے پھر جو ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی پیسے کا ہیر پھیر ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کے ذریعے، جہاں پہ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے وہاں بھی قبلہ ہوتا ہے. جو کھانے والی کمپنی پچھلے دنوں ایک مجھے بتا رہا تھا کوئی کہ بہت بڑے ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا ہوا تھا، اور جو کھانے کی کمپنی تھی لنڈن میں ہم رہتے ہیں وہ برمنگھم سے کھانا سپلائی کرتے تھے، وہ کہتے بیکار، وہ کھانے کے قابل نہیں تھا. پھر ان کی رپورٹ وغیرہ کسی نے کی، پھر وہ کنٹریکٹ ختم ہوا، مگر قفلہ تو ہو گیا، پیسہ تو بنا لیا نا. تو یہ پیسہ بھی بنتا ہے. جیسے وہ پچھلی دفعہ آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ روانڈا جائیں گے اور اس میں ٹھیک ٹھاک پھر گیم ڈالی گئی اور پیسہ بنایا گیا. اور جو یہ سیاسی پناہ لے ان کے چکر میں کئی لوگ بڑے امیر ہو گئے. ہونا تو انہیں امیر چاہیے تھا، مگر وہ اس طرح امیر ہو گئے کہ کوئی ہوٹل، کوئی کھانے کی کمپنی، کوئی یہ کوئی وہ، پھر ٹیکسی پہ آتے جاتے ان کو کہیں پہ بھیجنا. فرض کرے انہوں نے سیاسی پناہ کا کیس کرایا، اب وہاں سے اس کو ہوٹل میں بھیجنا، پھر وہ ٹیکسی آئے گی، پھر وہ ٹیکسی والا ان کو لے کے جائے گا، وہ بھی بل بھی آپ گورنمنٹ دے گی، ہر چیز دے گی. تو جناب انگلینڈ میں گورنمنٹ پورا زور لگانے کے باوجود سیاسی پناہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. جو کیس منظور ہوتے ہیں، اگر ہمارے ملک کی بات کریں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کافی تعداد میں 12 پاکستانیوں کے کیس منظور ہو رہی ہیں. وجہ یہی کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مذہبی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں تو زیادہ اپنے ملک سے دلچسپی ہے، لیکن یہ جو سیرین آ رہے ہیں اب ان کو روکا جائے گا. پھر یہ غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی وہ بھی پہنچ رہے ہیں، ترکی بھی آ جاتے ہیں، ترکی میں بھی وہ کہتے ہیں جی سیاسی طور پہ ہمارے حالات خراب ہے. افریقہ کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا سے جہاں بھی غربت افلاس ہے سب کا رخ یورپ کی طرف ہے، کس طرح ہم یورپ پہنچ جائیں اور وہاں پہ ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بات کی پرابلم ہے. میں حیران ہوں، چائنا کے لوگ بھی ادھر انہوں نے کئی دفعہ پکڑے، چوری کام کرتے ہوئے چھاپا پڑا، پتہ چلا کہاں سے ہے جی چائنا سے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2 4 4 6 مہینے کے بھی بچے ان کے پاس، پتہ نہیں وہ کیسے سسٹم چلا رہے کیا کر رہے. وہ چائنیز ریسٹورنٹ میں لگے ہوئے ہیں، مالک کو 10,000 15,000 پاؤنڈ جرمانہ گیا، آپ نے چوری بندے پہ قوام رکھا. اب اگر وہ 10 سال سے کھینچ رہا ہے گاڑی، اگر 10,000 دے بھی دے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر وہ پیپروں پہ بندہ ڈھونڈے گا تو وہ اسے کتنا مہنگا پڑے گا. لیکن 10,000 سے 1,00,000 تک ایک بندے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ اب اس سے ہوتا ہے کہ جو پروٹوکال لی جاتی ہے کہ کب سے آپ یہاں پہ تھے، کتنی دیر کام کیا، کیا کیا، وہ پھر ساری جو بھی کیس تیار ہوتا ہے اس کے مطابق پھر جرمانہ ہوتا ہے. یہ جان کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ یورپ سے اتنا ادھر کے ایک دم زور پڑا. وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جن کے کیس ختم ہوتے ہیں وہ یورپ کے کسی دوسرے ملک میں تو کیس کروا نہیں سکتے، کیونکہ فنگر پرنٹ سسٹم ایک ہی ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں. یورپ نے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی پکڑا گیا اسے جیل میں ڈالو، پھر اس کے ملک واپس بھیجو. تو انگلینڈ کا جو سسٹم ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چاہ. مگر ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اگست کے بعد کچھ ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، کچھ آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ سسٹم کو ایک کرنا چاہتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے جس طرح یورپ کے اور انگلینڈ کے معاہدے ہو رہے ہیں تو یہ سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کا بھی پھر اسی طرح دیکھا جائے کہ اگر انہوں نے یورپ میں سیاسی پناہ کہیں کروا دی ہے تو انگلینڈ میں نہیں کروا سکیں گے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اور بھی اس پہ کہ جن کے پاس یہاں پہ رہائشی ویزے ہے وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. ابھی تک اس پر بات چیت ہونے کا امکان ہے اور یہ ہو بھی جانا ہے. جیسے یہاں فنتھا لابنس ہے یا انگلینڈ میں ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، ان کو ویزا نہیں لینا پڑتا. انگلینڈ کا ویزا مجھے یاد ہے کل یا پرسوں میرے ساتھ پلین میں ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے والدہ کا 300 پاؤنڈ لگوا دیا ادھر جرمنی میں ویزا لگوانے کے لیے 6 ماہ کا. میں کہا اتنی فیس؟ کہتا 150 پاؤنڈ 150 یورو دیا جس نے اپوائنٹمنٹ لے کے دی.
اور پھر ہم برلن بھی گئے، وہاں سے ویزا فنگر پرنٹ یہ وہ، کہتا ہے اتنا مہنگا ویزا پڑ رہا ہے۔ تو اب کہہ رہا تھا شکر ہے کہ اللہ کی نیشنلٹی ہوگی جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو جناب مختصر صاحب کو بتا دیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہمارا اس بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ یہ چوری کام شام کرتے ہیں ان کو کی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔